الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ، مجھے یاد آ رہا ہے
تیرا پاک آستانہ میرے دل پہ چھا رہا ہے، وہی کیف عاشقانہ میرے دل پہ چھا رہا ہے، وہی کیف عاشقانہ کوئی اور ہو تو ہو وہ تیرا آشنا نہیں ہے، کوئی اور ہو تو ہو وہ تیرا آشنا نہیں ہے، جو بدل نہ دے یہ دنیا، جو بدل نہ دے زمانہ، جو بدل نہ دے یہ دنیا، جو بدل نہ دے زمانہ، تو ازل کا ہے تبسم، تو ابد کا ہے ترنم، تو ازل کا ہے تبسم، تو ابد کا ہے ترنم، تو ہے دہر کا تکلم، تیری ذات معجزانہ، تو ہے دہر کا تکلم، تیری ذات معجزانہ، بڑی آرزو ہے آقا تیرے در کو جا کے چوموں، بڑی آرزو ہے آقا تیرے در کو جا کے چوموں، تیرے شہر میں کہیں پر میں بناؤں آشیانہ، تیرے شہر میں کہیں پر میں بناؤں آشیانہ، ہے یہی میری تمنا ہو عطا مجھے بصیرت، ہے یہی میری تمنا ہو عطا مجھے بصیرت، تیری ذات کو میں دیکھوں بنگاہ عارفانہ، تیری ذات کو میں دیکھوں بنگاہ عارفانہ، مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ، میرے دل پہ چھا رہا ہے وہی کیف عاشقانہ۔ معزز موقر حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں،
جناب حافظ شاہد صاحب کا حکم ہوا کہ ہمارے علاقے امرسی میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، اس میں آپ کو حاضری دینی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حافظ صاحب کا حکم تھا، دوسری بات یہ تھی کہ اس جلسے کی وجہ سے عزیز مکرم حضرت مولانا حافظ و قاری امیر الحسن صاحب مد ظلہ العالی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ میرے دوستو، عزیز مکرم نے گرچہ مجھ سے ان کا تعلق رہا ہے، اور میری عادت یہ ہے کہ میں اپنے شاگردوں کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہوں، اور میرے والد حضرت رحمہ اللہ کی عادت شریفہ کے مطابق میں ان کو استاد کہہ کے پکارتا ہوں۔ ابھی آپ کے جانے پہچانے معزز عالم ربانی حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم سے ولولہ انگیز اور نصیحت آمیز خطاب سماعت کر رہے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج آپ کا یہ جلسہ نوجوانوں نے، بزرگوں نے، محلے والوں نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ سجایا ہے، سنوارا ہے۔ مائک ٹھیک کرو، آواز کم ہے۔ میرے بزرگوں، آج کئی مہینوں کے بعد ایک وبائی امراض جس کی بنیاد پر علاقے میں ماحول اتنا بگڑا کہ ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا تھا، کوئی کسی سے ملاقات کرنے کو تیار نہیں۔ ایک ایسا ماحول کہ جس نے ایک جھلک بتلا دیا کہ میدان محشر بھی قائم ہوگا، اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ حالات پیدا ہوئے جس کو دنیا کورونا وائرس کے نام سے گردانتی ہے۔ ہر ایک انسان حیران و ششدر تھا، پریشان تھا کہ کون سی وبا ہے، یہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے، بار بار حکومتیں بار بار تاکید کر رہی ہیں، یہاں تک کہ جو ماہر ڈاکٹرز تھے وہ چھپنے لگے، اس مرض سے وہ بھی بھاگنے لگے۔ جو مرض کی تشخیص کرنے والے، جو مریضوں کا علاج کرنے والے، جو ڈاکٹر
جن کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی جھکنے لگے اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں یہ وائرس، کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا عدو ولا طیرتا ولا غول ولا سفر ولا حامتا۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیماری کے اندر تعدیہ نہیں ہے، یعنی ایک بیماری دوسرے کو لگ جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ بیماری دیتے ہیں، شفا بھی اللہ دیتے ہیں، وبا اللہ بھیجتے ہیں، ختم کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، آج کے اس ماحول کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ بیٹے کے قریب جانے کو تیار نہیں۔ اگر بیٹا باہر سے آیا ہے، باپ ماں دور سے سلام کرتے ہیں، دور کھڑے ہوئے ہیں، بیٹے کے قریب آنا نہیں چاہتے۔ باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹا قریب آنا نہیں چاہتا، باپ کو غسل دینے کو تیار نہیں، باپ کو کفن پہنانے کو تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ WHO نے ایک ایسا خوف و ہراس ڈال دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس مریض کو چھونے کو تیار نہیں، اس مردے کو چھونے کو تیار نہیں، اس کفن کو چھونے کو تیار نہیں، اس کو دفن کرنے کو ہم تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمیں خوف پیدا ہوا، ہمیں ایک ڈر پیدا ہوا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے یہ بیماری ہمیں لگ جائے گی، ہم بیمار ہو جائیں گے۔ میرے دوست بزرگ، نوجوانوں، بتلائیے وہ لڑکیاں جو آزاد خیال کی لڑکیاں تھیں، جو یہ کہتی تھیں کہ پردے سے ہمیں گھٹن ہوتی ہے، پردہ ہم کرتی ہے، ہمارا سانس رک جاتا ہے، ہماری سانسیں خراب ہو جاتی ہیں، آج وہی آزاد خیال لڑکیاں ڈبل ماسک لگائے ہوئے گھوم رہی ہیں، ان کا سانس بند نہیں ہوتا۔ ایک ڈر، ایک خوف پیدا ہوا کہ انسان مر جاتا ہے، انسان مر گیا، چائنا میں مر گئے، فرانس میں مر گئے، جگہ جگہ لوگوں نے یوٹیوب کے ذریعہ سے، اپنے موبائل کے ذریعہ سے اسکرین پر دیکھا کہ لوگ مر رہے ہیں، بیماری لگتی مر جاتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے بیماری دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں موت اور زندگی ہم نے بنائی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ موت دینے والے بھی اللہ، حیات دینے والے بھی اللہ، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی کسی کو مار ڈالے گا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی کسی کو زندگی دے دے گا۔ میرے دوست بزرگوں، بیماری آتی ہے، اگر کوئی کہتا ہے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا کڈنی فیلور ہو گیا، اس کا برین ہیمریج ہوا، طرح کی باتیں بتاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں موت دینے والے ہم، مارنے والے ہم، زندگی دینے والے ہم چاہیں جسے زندہ رکھنا، دنیا کی پوری طاقت اسے موت نہیں دے سکتی، ہم جسے چاہے مارنا، دنیا کی پوری طاقت اسے زندہ نہیں رکھ سکتی۔ آج میرے دوست بزرگوں ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے، میں نے خود دیکھا ہے جو کوارنٹائن کے اندر جو لوگ باہر سے آ رہے تھے، اس کوارنٹائن میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو رکھا جاتا تھا، ان کے گھر والے آتے دور سے سلام کر لیتے تھے، ان کے پاس آتے کھانا دور سے رکھ کے چلے جاتے تھے، ان سے ملاقات کرنے کو تیار نہیں، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے اگر ہم ان سے بات کیا، ان کے پاس بیٹھ گئے، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کورونا ہو جائے گا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میرے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدو ولا طیرتا، کسی کو بیماری نہیں لگتی، ایک کو بیمار ہوا دوسرا اس کی وجہ سے بیمار نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ آج ہمارا خیال، آج ہماری سوچ، آج ہماری فکر یہ ہے اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے ہم ماننے کو تیار ہیں، اللہ اس کے نبی کہتے ہیں ہم ماننے کو تیار نہیں، نبی کا حکم ہے ماننے کو تیار نہیں، ڈاکٹر کا حکم ہے ہم مان لیتے ہیں، ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے ہم مان لیتے
دیتے ہیں, اللہ اس کے نبی پرہیز بتاتے ہیں, ہم ماننے کو تیار نہیں. میرے دوست بزرگ نوجوانوں, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ کہتے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی, لیکن اے اللہ کے نبی ہمارے جو اونٹ ہیں, اگر کوئی اونٹ کو کھجلی ہو گئی ہے, خارش زدہ ہے, اس کے بدن میں کھجلی ہے, اگر ہم اچھے اونٹوں میں لے جاتے ہیں سارے اونٹوں کو کھجلی ہو جاتی ہے, خارش ہو جاتی ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں بیماری نہیں لگتی. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ فمن عاد الاولا, بتاؤ پہلے اونٹ کو کھجلی دینے والا کون ہے؟ سب سے پہلا جو اونٹ خارش زدہ ہوا, کھجلی ہو گئی, بتاؤ وہ اس کو دینے والی ذات کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے. جب پہلے کو اللہ دینے والا ہے, دوسرے کو بھی اللہ دینے والا, تیسرے کو بھی اللہ دینے والا, اللہ کی ذات بڑی ہے, قوت والے ہیں, طاقت والے ہیں. آج میرے جوانوں, میرے بزرگوں, آج ایسا ماحول ہوا جیسے میدان محشر ہے, کوئی کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں, کوئی کسی سے مسافہ کرنے کو تیار نہیں, کوئی کسی کو سلام کرنے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ میرے دوست بزرگ نوجوانوں, ایسا بھی ہوا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے, بیٹا کفن دینے کو تیار نہیں, بیٹا غسل دلانے کو تیار نہیں, بیٹا قبر میں اتارنے کو تیار نہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کے ذہن میں, اس کے دماغ میں ایک بات یہ چڑھ گئی, اگر میں نے ایسا کیا تو میری موت آ جائے گی. اسے ڈر تھا موت کا, اسے خوف تھا موت کا, اسے پتہ نہیں موت دینے والی ذات اللہ کی ہے, حیات دینے والی ذات اللہ کی ہے. ڈر رہے تھے. اس ماحول کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ 50 دفعہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینیٹائزر کر رہے تھے. سینیٹائزر گھروں میں, ان کے جیب میں, ان کی گاڑیوں میں, ان کے مکان میں, ان کے دکان میں, وضو خانے میں, مسجد میں, مدرسوں میں, باہر میں, جہاں جہاں سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں, لوگ ہاتھوں کو بار بار مل رہے ہیں, گلوز پہن رہے ہیں, ماسک پہن رہے ہیں. میرے دوست بزرگوں, نوجوانوں, میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کہا کہ لوگوں جب تم اپنے نیند سے بیدار ہو جاؤ, چاہے رات کو نیند سے بیدار ہو, چاہے صبح کو بیدار ہو جاؤ, چاہے دن میں سو کر اٹھو, کسی وقت بھی نیند سے بیدار ہو جاؤ, تو یاد رکھو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کسی برتن کو, کسی کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو لو. یہ میرے نبی کی سنت ہے, یہ میرے آقا کی سنت ہے. آج WHO بتا رہا ہے, اسے پتا نہیں ہے. 1400 سال پہلے میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تدبیروں کو بتلا دیا تھا. میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں چھینک آئے, اگر تمہیں کھانسی آئے تو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لینا, کہیں کوئی کھانسی کا, چھینک کا چھینٹا کسی کو نہ پڑ جائے. میرے آقا نے فرمایا اگر جمائی آئے, اگر تم نماز میں نہیں ہو تو بایاں ہاتھ الٹا اپنے منہ پر رکھ لو, اگر نماز میں ہو تو دائنا ہاتھ رکھ لو. نبی کریم نے ایک ایک چیز کر کے بتلا دیا. آپ نے اس امت کو یتیم نہیں چھوڑا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز بتلا دی, کوئی ایسی چیز موجود رہی ہے. آج یہ صفائی کی بات کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ, اللہ پاکیزہ ہے, صاف ستھرا ہے, اللہ صفائی کو پسند کرتے ہیں. میرے دوست بزرگوں, نماز پڑھنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ تمہارا کپڑا پاک ہو, بدن پاک ہو, جگہ پاک ہو. میرے دوست بزرگوں, تمہارا دل صاف و شفاف ہو, پاکیزہ ہو. شریعت کے اندر پاکیزگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے, پاکیزگی طہارت کو ایک اہمیت دی گئی. میرے دوست بزرگوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کر کے بتلا دیا. اللہ کے نبی نے بیت الخلاء جانے آنے کا, کھانے پینے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, سونے جاگنے کا, مسجد جانے آنے کا, بڑوں سے بات کرنے کا, ماں باپ سے بات کرنے کا, بچوں سے بات کرنے کا, بیوی سے بات کرنے کا ایک طریقہ, ایک ایک طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا.
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میرے آقا نے چھوڑ دیا ہو۔ آج میرے دوست بزرگوں، آج اسی کورونا وائرس کی وجہ سے آج میرا مسلمان، آج میرا بھائی خوف و ہراس میں تھا، ڈر رہا تھا، کوئی کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہوتا، کوئی بخار میں مر جاتا، اس کے جنازے میں جانے کو تیار نہیں، اس سے ملاقات کرنے کو تیار نہیں، اس کے گھر جانے کو تیار نہیں۔ اس کو یہ ڈر تھا ہو سکتا ہے مجھے یہ بیماری لگ جائے گی۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یہ ماحول کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج مسلمان تجھے نبی کی سنت کا پتہ نہیں، آج میرا مسلمان تجھے نبی کا طریقے کا علم نہیں۔ اگر تجھے پتہ ہوتا میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کپڑا کیسے پہنتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، نبی سوتے تھے بستر کو جھاڑ کر سوتے تھے، نبی سوتے تھے وضو کر کے دائنی کروٹ لیٹ جاتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، اٹھتے تھے دعائیں پڑھتے تھے، سفر میں جاتے دعا پڑھ کر جاتے، سفر سے آتے دعا پڑھ کر واپس آتے۔ میرے دوست بزرگوں، شہر میں داخل ہوتے، گاؤں میں داخل ہوتے تو دعائیں پڑھتے، قبرستان سے گزرتے سلام کر کے گزرتے۔ نبی کریم نے ایک ایک چیز بتلا دی۔ کھانا کھایا تو آپ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لیتے، کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھو لیتے۔ آپ کھاتے، میرے دوست بزرگوں لقمہ اٹھاتے، میرے دوست بزرگوں آپ اچھی طرح سے چبا چبا کر کھاتے۔ یہی وجہ ہے اتنا زیادہ چباتے تھے۔ اس وقت میں کوئی گیس کی بیماری نہیں ہوتی تھی، ہاضمہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوست بزرگوں پیٹ کی ساری بیماریاں ٹھیک رہتی تھی۔ نبی کریم نے طریقہ بتلا دیا کھایا جاتا کیسے ہے۔ نبی کریم اکثر اوقات آپ کھجور کھاتے تھے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، نبی کریم علیہ السلام اپنے سامنے سے کھاتے تھے، جو پسند آ گیا آپ کھا لیتے تھے، جو پسند نہیں آتا آپ اسے نہ کھاتے، اس کی برائی بھی بیان نہیں کرتے، اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہتے یہ چیز خراب ہے۔ نبی کریم نے بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا، کیسے کھایا جائے، کیسے پیا جائے، کیسے سویا جائے، کیسے بیٹھا جائے، لقمہ کیسے لیا جائے، دعا کیسے پڑھی جائے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حذیفہ کو صاحب سر رسول اللہ کا لقب دیا گیا۔ حضرت حذیفہ کو اللہ کے نبی نے کچھ بھید کی بات بتلا دیا تھا، کچھ راز کی بات آپ نے بتلا دی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً وعظمتاً میں کتنے لوگ منافق ہیں، کون منافق ہے آپ نے نام بتلا دیا تھا، ان کو سارا نام بتلا دیا تھا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلا دیا، حضرت عمر فاروق کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی نے حذیفہ کو منافقین کا نام بتلا دیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا جنازہ آتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے کیا جنازے میں حذیفہ شریک ہیں؟ اگر ان کو پتہ چلتا کہ جنازے میں حذیفہ شریک ہیں، عمر فاروق وہ جنازے میں شریک ہوتے۔ اگر وہ پوچھتے کیا جنازے میں حذیفہ شریک ہیں، اگر پتہ چلتا حذیفہ شریک نہیں ہے، عمر فاروق وہ جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ یہی حذیفہ ہے، شاہ ایران کے پاس ہے، بادشاہ کے پاس ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کے پاس دین اسلام کا پیغام لے کر گئے ہیں۔ بادشاہ دسترخوان چن دیتا ہے، دسترخوان لگاتا ہے، کھانا لا کر پیش کرتا ہے۔ کھانا جب سامنے آتا ہے حضرت حذیفہ اور ایک اور چند صحابہ کھانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب لقمہ اٹھاتے ہیں، لقمہ اٹھاتے ہی ان کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے۔ جب لقمہ دسترخوان پر گرتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس لقمے کو اٹھاتے ہیں، لقمے کو جیسے اٹھاتے ہیں ایک صحابی ان کو کچوکے لگاتے ہیں، ایک صحابی ان کو روکتے ہیں۔ کہا کہ حذیفہ تجھے پتہ نہیں ہے یہاں پر اس بات کو خراب سمجھا جاتا ہے، یہ لوگ اسے خراب سمجھتے ہیں، اگر تم نے دسترخوان سے لقمہ اٹھا لیا، یہ دربار بادشاہ کا ہے، یہ شاہی دربار ہے، یہ لوگ اسے برا سمجھیں گے۔ روایت میں آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابی سن لو، اترکوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان نادانوں کی وجہ سے
سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا، یہ ناراض ہوتے ہو جائے، یہ خراب سمجھتے سمجھے، یہ بے وقوف جو بھی کہتے کہنے دیجئے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ نبی نے بتا دیا طریقہ نبی کا، پیغام نبی کا، حکم نبی کا، سارے طرز و انداز نبی کے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو ایک نمونہ دیا، ایک طریقہ دیا، ایک ماپ دیا۔ میرے دوستو نبی کا طریقہ ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج سینیٹائزر کروانے والوں، سینیٹائزر بیچنے والوں، ہاتھ میں لگانے والوں، میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، اے اللہ کے حبیب، میرا بہت قرضہ ہے، میں نے بہت قرضہ کر لیا ہے، ان قرضوں کو میں کیسے ادا کروں گا؟ ان قرضوں کو میں ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے ان سے ایک سنت بتلا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی جاؤ، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لینا، کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھو لینا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا، میرا گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہدیہ، کچھ تحفے، کچھ تحائف آئے ہوں گے، اللہ کے نبی مجھے وہ ہدیہ دیں گے، میں اپنا قرضہ ہلکا کر لوں گا۔ وہ صحابی کے دل میں یہ خیال آیا، نبی کریم نے یہ سنت بتلا دیا، وہ جانے لگے۔ جاتے جاتے وہ صحابی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لینا، کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھو لینا۔ نبی کریم کی اس سنت پر عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 دن نہیں گزرے تھے، اللہ نے میرے سارے قرضوں کو ادا کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا۔ وہ حبیب ہے خدا کے، وہ طبیب دو جہاں کے، وہ حبیب ہے خدا کے، وہ طبیب دو جہاں کے، وہ حبیب ہے خدا کے، وہ طبیب دو جہاں کے، کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا، نہ ہے نہ ہوگا۔ تو میرے دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے ایک ایک طریقہ بتلا دیا، ایک ایک طریقہ سمجھا دیا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے وہ نقل اتاری، صحابہ نے اللہ کے نبی کی باتوں کو مان کر زندگی گزارا، یہاں تک کہ قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، وہ صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک طریقے کو اپناتے تھے، کسی کو نہیں چھوڑتے۔ نبی کا حکم ہوا ماننے کو تیار، نبی کے دیوانے، نبی کے پروانے، نبی کے شہدائی، نبی کے فدائی۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیابان، ایک جنگل میں آپ نے صحابہ کو بلایا، تقریباً 300 صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے حاضر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا، ان کی تبلیغ کی، ان کو نصیحت فرمائی۔ اسی اثنا میں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت سفینہ ہے، ان کو استنجے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ جنگل و بیابان میں نکل جاتے ہیں، چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت سفینہ استنجا کر کے واپس آتے ہیں، دیکھا تو وہاں ساتھی موجود نہیں ہے، سارے لوگ جا چکے ہیں۔ اللہ کے
نبی بھی جا چکے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، روایت میں آتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو جنگل میں آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں، آواز لگاتے تھک گئے، کوئی آنے کو تیار نہیں، سارے لوگ جا چکے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت سفینہ اس جنگل میں گھبراتے ہیں، وہ ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی جنگلی جانور مجھے نقصان پہنچا دے، کوئی جنگلی جانور مجھے تباہ کر دے، ٹکڑا کر ڈالے۔ میرے دوست بزرگوں، روایت میں آتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ یہی سوچ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک آواز آئی، ایک شیر کی آواز آ رہی ہے، اس کے غرانے کی آواز آئی۔ جب شیر کے غرانے کی آواز آتی ہے حضرت سفینہ گھبرا جاتے ہیں، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، حضرت سفینہ پریشان ہے، گھبرائے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، جب گھبرا گئے انہوں نے دیکھا، آنکھ اٹھا کر جب دیکھا سامنے ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، ایک شیر کھڑا ہوا ہے۔ دوست بزرگوں، حضرت سفینہ کا حال خراب ہو گیا، ڈر اور خوف کے مارے تھررانے لگے، کانپنے لگے، کپ کپاہٹ بدن میں پیدا ہو گئی۔ اب یہ خیال آیا اب مر جاؤں گا، اب موت کے منہ میں چلا جاؤں گا، لیکن دل میں خیال آیا، ان کے دل میں یہ خیال آیا اور یہ کہا اے شیر سن لے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، میرا نام سفینہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، شیر دم ہلانے لگتا ہے، شیر قریب آ جاتا ہے، شیر ان کو اشارہ کرتا ہے، حضرت سفینہ شیر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ شیر پر بیٹھنے کے بعد وہ شیر ان کو لے کر چلتا ہے، جب لے کر چلتے چلتے جہاں پر سارے ساتھی کھڑے ہوئے تھے وہ شیر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ سارے ساتھی دیکھتے ہیں حضرت سفینہ ایک شیر پر سوار ہو کر آئے ہیں، دیکھا سفینہ شیر پر سوار ہے، جب قریب آئے شیر نے ان کو اتار دیا، اتار کر کے ان کے کان میں کچھ کہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت سفینہ اپنے ساتھیوں سے ملنے کے بعد جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اے شیر والے یا صاحب الاسد، اے شیر والے ادھر آؤ۔ وہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کو کیسے پتا چلا کہ میں شیر پر بیٹھ کے آیا؟ اللہ کے نبی کو کس نے بتلا دیا کہ شیر پر سوار ہو کر آیا؟ روایت میں آتا ہے جب یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے، مجھ کو جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا ایک امتی، آپ کا ایک دیوانہ، آپ کا ایک فدائی شیر لے کر آ رہا ہے، وہ سفینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اے سفینہ، شیر جاتے جاتے تمہارے کان میں کوئی بات کہہ گیا تھا۔ کہا اللہ کے حبیب کیا بات کہا؟ میری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ کہا کہ سفینہ وہ شیر یہ کہہ رہا تھا تو نبی کا غلام تھا، اس لیے میں نے تیری غلامی کی ہے، نبی کے غلام ہونے کی وجہ سے میں نے تجھے اپنے پیٹھ پر سوار کر دیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، یہ نبی کے دیوانے، یہ نبی کے فدائی، یہ نبی کے شہدائی تھے۔ نبی نے ایسی قربانی پیش کی ہے، پوری دنیا گواہ ہے، چپا چپا بوٹا بوٹا گواہ ہے۔ نبی کریم جیسی سیرت، آپ کی جیسی زندگی نہ ایسی تھی نہ کسی کی ایسی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، روایت میں آتا ہے ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا چھوٹا بچہ 8 سال کا یتیم بچہ ہے، اس کی ماں بیوہ ہے، ابھی ایمان نہیں لائی ہے، اس کا بچہ بھی ایمان نہیں لایا ہے، اس کی ماں بھی ایمان نہیں لائی ہے، یتیم بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، گھر میں کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا اس کی ماں پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہے، اس کی ماں پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی رہتے ہیں، میرے چچا بھی رہتے ہیں، چچا کے پاس جاؤں گا، اپنی ماں کے لیے کپڑے لے کر آؤں گا، اپنی ماں کو کپڑا لا کر پیش کر دوں گا۔ چھوٹا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اپنی ماں کو روتا دیکھتا ہے، اپنی ماں کی پھٹے کپڑے دیکھتا ہے، اپنی ماں کا بوسیدہ کپڑا دیکھتا ہے، اپنی ماں کا پرانا کپڑا دیکھتا ہے، اسے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، وہ وہاں سے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں وہاں تھوڑی دور پر میرے چچا رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤں گا، تیرے لیے چادر مانگ کے لے آؤں گا۔ اے ماں، میں اس کے پاس
چچا کے پاس جاتا ہوں تمہارے لیے جاوید چادر لے کر آ جاؤں گا۔ روایت میں آتا ہے ماں کہتی ہے اے بیٹا تیرا چچا تیرا دشمن ہے، تیرے چچا کے گھر والے تیرے دشمن ہے، تیرا چچا تجھے مار ڈالے گا، تیرا چچا جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہے، تیرا چچا زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اب تیرا باپ دنیا میں نہیں ہے، اب چچا کے پاس مت جا، چچا تجھے مار ڈالے گا، تجھے زد و کوپ کرے گا، تجھے ملیا میٹ کر ڈالے گا۔ بچے کو برداشت نہیں ہوتا ہے، کہا کہ ماں مجھے جانے دو، اپنے چچا سے کچھ لینے دو، ان کے پاس درخواست کرنے دو۔ بچہ چلا جاتا ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اپنی ماں کا کپڑا پرانا دیکھتا ہے، اسے برداشت نہیں ہوا، جب چچا کے پاس پہنچا چچا سے کہنے لگا اے میرے چچا دیکھیے میری ماں پرانے کپڑے میں ہے، ایک ہی کپڑا ہے، کپڑا پھٹ چکا ہے، اس کی عزت کا سوال ہے، ایک چادر عطا کر دیجئے، ایک چادر دے دیجئے تاکہ میں اپنی ماں کو پہنا سکوں، اپنی ماں کو اوڑھا سکوں۔ اتنا کہنا تھا، چچا نے پکڑا، گھر والوں نے پکڑا، خوب مارا پیٹا، زخمی کر دیا، بدن کو لہو نہان کر دیا۔ آج آنے لگا تو چچا نے ایک پتھر مارا، اس بچے کے پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا، پورے بدن خون سے تر بتر ہے، آتا ہے روتا بلکتا ہوا، راستے میں ایک شخص کا ملاقات ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تجھے یہ کیا ہوا، تیری حالت یہ کیسے ہوئی، تو خون خرابہ کیسے ہوا؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، چچا سے ایک چادر لانے اپنی ماں کے لیے گیا تھا، ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا، چچا نے میری یہ درگت بنا دی، میری یہ حالت بنا دی، مجھے پتھروں سے مارا، مجھے لاٹھیوں سے مارا، مجھے لات گھوسوں سے مارا، مجھے زخمی کر دیا، روتا بلکتا 8 سال کا بچہ۔ وہ شخص کہتا ہے ایک بات سن لے، یہاں پر ایک شخص رہتے ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے، ان کے پاس چلا جا، ان سے چادر کا سوال کر دے، ان سے چادر مانگ لے، وہ چادر تجھے دے دیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، روایت میں آتا ہے وہ تو ابھی مسلمان کا بچہ نہیں تھا، اس کے دل میں خیال آتا ہے پہلے میں اپنی ماں کے پاس جاؤں، اپنی ماں سے پوچھوں گا، اپنی ماں سے معلوم کروں گا، جب ماں اجازت دے گی تب محمد کے پاس جاؤں گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لایا تھا، آپ کا دیوانہ نہیں تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، ماں سے ملاقات کرتا ہے، ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے، بچے کے زخم کو دیکھتی ہے، بچے کے جسم کو دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے، بچے کو پیار کرتی ہے، ماں بار بار پیار کرتی ہے، ماں روتی ہے، ماں کے پیار کا کیا جواب ہے؟ میرے دوست بزرگوں، ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار کر سکتی ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں سے پیار کر سکے۔ ماں اپنے بچوں کو پیار جس طرح کرتی ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میرے دوست بزرگوں، وہ ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، بچے کے پسینے کو، بچے کے خون کو اپنے پھٹے ہوئے آنچل سے صاف کرتی ہے، پوچھ رہی ہے، یتیم بچہ ہے، باپ دنیا سے جا چکا ہے، رونے لگتا ہے، کہتا امی جان ایک بات آپ سے پوچھو، مجھے راستے میں ایک آدمی نے کہا کہ جاؤ، اس وقت میں ایک شخص مکے میں ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس چلے جاؤ گے، وہ کسی کو منع نہیں کرتے ہیں، وہ چادر تمہیں دے دیں گے۔ ماں نے کہا بیٹا ان کے پاس مت جانا، ان کے پاس نہ جانا، ان کے پاس جو جاتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، ان کے پاس جو جاتا ہے ان کا دیوانہ بن جاتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں کہا کہ بیٹا ان کے پاس مت جانا، بیٹا ہے ضد کرتا ہے، اے میری ماں اس آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کرتے، اس آدمی نے کہا ہے محمد کسی کو منع نہیں کرتے، وہ سب کو دیتے ہیں، سب کو عطا کرتے ہیں، سب کی خبر گیری لیتے ہیں، یتیموں کا، بے کس کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا، سب کا خیال کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، پتھر مارنے والا کون، گالی دینے والا کون، تعریف کرنے والا کون، الزام لگانے والا کون، وہ یہ نہیں دیکھتے، ہر ایک کو دیتے
ہیں روایت میں آتا ہے جب بچہ ضد کرتا ہے یہ پہنچ جاتا ہے یہ بچہ جاتا ہے جانے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 8 سال کا بچہ میرے دوست بزرگوں ایک کافر کا بچہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ دیکھتا ہے مجمع کے اندر ایک چہرہ ہے ایک چہرہ جو چمک رہا ہے ایک چہرہ جو روشن چہرہ ہے ایک چہرہ حسین چہرہ ہے وہ سمجھ گیا یہی محمد ہو سکتے ہیں روایت میں آتا ہے قریب جاتا ہے جانے کے بعد پوچھا محمد کون ہے جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچا نبی کریم نے اس کے چہرے اس کے جسم پر زخم کے آثار دیکھا آپ نے پوچھا اے بیٹا یہ معاملہ کیا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ کے حبیب میں یتیم ہوں میرا باپ گزر گیا ہے اتنا کہنا تھا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں جیسی کہا میں یتیم ہوں آپ اسے پیار کرنے لگتے ہیں سینے سے چمٹا لیتے ہیں اس لیے کہ یتیم بچہ ہے یتیموں سے محبت کرنے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سینے سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں کہ جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو سنگ میرے ارمانوں کی بارات ہوتی ہے سنگ میرے ارمانوں کی بارات ہوتی ہے جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے تو دوست بزرگوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہا کہ یا اللہ کے نبی اے مسلمانوں کے پیغمبر میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا اپنی ماں کے لیے چادر لانے کے لیے چچا نے بہت زد و کوب کیا زخمی کر دیا کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا وہ عطا کر دیں گے آپ کے پاس آیا ہوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اتار دیتے ہیں اور اس بچے کو دیتے ہیں وہ بچہ لے کر جاتا ہے نبی نے یہ نہیں پوچھا یہ بچہ کس کا ہے نبی نے یہ نہیں پوچھا مسلمان ہے کہ ہندو ہے نبی نے یہ نہیں پوچھا یہ جینی ہے کہ بدھسٹ ہے نبی نے یہ نہیں پوچھا کس قوم کا ہے کس مذہب کا ہے کس علاقے کا ہے اللہ کے نبی نے اس کی مدد فرمائی اپنی ماں کے پاس چادر لے کر جاتا ہے میرے دوست بزرگوں اسی چادر کے بات پر یاد آیا اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست بزرگوں آپ تشریف فرما ہے آپ صحابہ کے سامنے صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نصیحت فرماتے ہیں نصیحت فرمانے کے درمیان اللہ کے نبی ایک چادر اوڑے ہوئے ہیں وہ چادر پھٹی ہے چادر پیبند لگی ہوئی چادر ہے چادر پھٹی پرانی ہے دوست بزرگ نوجوانوں چادر پھٹی پرانی ہے چادر میں اللہ کے نبی زیب تن کیے ہوئے ہیں تو چادر پھٹی ہوئی ہے اللہ کے نبی زیب تن کیے ہوئے
ہیں روایت میں آتا ہے 11 یا 17 جگہ پر چادر ہے, چادر پر پیبند اور پھٹی ہوئی پھٹا ہوا ہے, پیبند لگا ہوا ہے. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نصیحت فرماتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے, پردے کے پیچھے سے ایک آواز آئی, رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آواز آتی ہے. دوست بزرگوں, جب آواز آئی ایک بڑھیا پکارتی ہے پردے کے پیچھے سے, کہا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا خیر خلق اللہ, میں نے آپ کے لیے ایک چادر تیار کر کے لے کر میں آئی ہوں, آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں, اے آقا آپ اسے قبول فرما لیجئے, آپ اسے قبول فرما لیجئے. اللہ کے نبی کے پاس جب وہ چادر لا کے پیش کیا جاتا ہے, آپ اندر جاتے ہیں, پھٹی ہوئی چادر اتارتے ہیں, نئی چادر آپ اوڑھ لیتے ہیں, اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کو نصیحت کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آتے ہیں جن کو حضرت سہل کہتے ہیں, دو بھائی تھے, حضرت سہل, حضرت سہیل, یہ دونوں بھائی مدینہ منورہ میں جہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی, یہ دونوں بھائی کی زمین تھی, یہ یتیم تھے, ان سے اللہ کے نبی نے خرید کر کے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے. روایت میں آتا ہے یہ مسجد نبوی کی تعمیر کی وہ صحابی حضرت سہل رضی اللہ عنہ ہے, پسینے سے شرابور ہے, ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے, جسم کے اوپر حصے پر کوئی کپڑا نہیں ہے. اللہ کے نبی رحمت کونین کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ, جو چادر آپ اوڑھے ہوئے ہیں آپ مجھے عطا فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چوں چرا نہیں کیا, آپ پھر اندر گئے, پھٹی ہوئی چادر اوڑھ لیے, پھٹی ہوئی چادر اوڑھنے کے بعد آپ نئی چادر وہ صحابی حضرت سہل کو دے دیتے ہیں. جب آپ نے دے دیا, حضرت معاذ کہتے ہیں ہمیں بڑا برا لگا, کافی دنوں سے آپ پھٹی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور یہ سہل یہ چادر مانگ کے لے گیا. روایت میں آتا ہے حضرت سہل جب چادر لیے, چادر لے کر باہر چلے گئے اور باہر جب نکل گئے, حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے برداشت نہیں ہوا, میرے دوست بزرگوں کہتے ہیں مجھے برداشت نہیں ہوا, میں باہر نکلا کہ وہ چادر نبی سے مانگ کر لے جا رہے تھے. جب میں باہر نکلا تو میں یہ دیکھا حضرت سہل دور جا چکے تھے. میں نے آواز لگائی کہ سہل رک جاؤ, وہ سننے کو تیار نہیں, مڑ کر دیکھنے کو تیار نہیں, پیچھے دیکھنے کو تیار نہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں میں دوڑتا دوڑتا گیا, ان کے پیچھے گیا دوڑتا ہوا, جب قریب پہنچا ان کے بازو کو پکڑا, پکڑ کے جب اپنے سامنے کیا تو دیکھا حضرت سہل رو رہے ہیں, ان کی آنکھوں پر آنسو ہے, آنسو کے قطرے گر رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. روایت میں آتا ہے میں پریشان ہو گیا, میں پریشان ہوا کہ سہل رو کیوں رہے ہیں. میں نے پوچھا سہل تمہیں پتا بھی ہے, تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک پھٹی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور بہت دنوں کے بعد ایک بڑھیا نے یہ تحفہ پیش کیا تھا, وہ چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے. روایت میں آتا ہے حضرت سہل نے یہ جواب دیا, کہا کہ اے معاذ چادر کا سوال نہ کر, یہ چادر آج رات میں میرا کفن بننے والی ہے. اتنا کہہ کر حضرت سہل چلے جاتے ہیں, حضرت معاذ واپس ہو جاتے ہیں. دوست بزرگوں رات کا وقت ہوتا ہے, عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں, جب میں باہر نکلتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں سارے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں, سارے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے انتظار میں کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہو, کیا وجہ ہے, تم لوگ باہر اتنا مجمع کیوں کھڑا ہے؟ کہا کہ معاذ تمہیں پتہ نہیں ہے حضرت سہل کا انتقال ہو گیا ہے, حضرت سہل کا جنازہ رکھا ہوا ہے. کہتے اتنا کہنا تھا میں دوڑتا ہوا گیا, ان کے جنازے کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی وہی چادر جو اللہ کے نبی نے اپنے جسم سے اتار کر دیا تھا, سہل اسی کپڑے پہ لپٹے ہوئے ہیں, کفن دیا گیا ہے. میں نے کہا فزتا ورب الکعبہ, رب کعبہ قسم یہ ہے کہ سہل تو کامیاب ہے, سہل تو کامیاب ہے, اس لیے کہ نبی کے جسم سے لگی ہوئی چادر تجھے
لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میرے دوست بزرگوں, یہ نبی کریم کے دیوانے تھے, نبی کریم علیہ السلام کے بات پر قربان ہونے والے تھے. روایت میں ایک صحابی ہیں حضرت جن کا نام حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ہے, ان کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین, یہ دو چادر والے. روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایمان لے آتے ہیں, ایمان قبول کر لیتے ہیں, نبی کریم کے دیوانے بن جاتے ہیں, چھپ چھپا کر نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. میرے دوست بزرگوں, ایک مرتبہ ایسا ہوا, ان کے گھر والوں کو ان کے باپ موجود نہیں تھے, باپ کا انتقال ہو چکا تھا, ماں زندہ تھی. میرے دوست بزرگوں, روایت میں آتا ہے ان کے چچا کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا ایمان لا چکا ہے, میرا بھتیجا ایمان لے آیا ہے, میرا بھتیجا محمد کا کلمہ پڑھتا ہے, میرا بھتیجا محمد کا دیوانہ ہے, میرا بھتیجا محمد کی شریعت کو مانتا ہے, محمد کے دین پر چل رہا ہے. روایت میں آتا ہے اتنا کہنا تھا, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ عبداللہ ذوالبجادین کو اس کے گھر والے چچا سب بلاتے ہیں, ماں بیٹھی ہوئی ہے, سب کے سامنے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیری حالت بدلی ہوئی ہے, تو بدلا ہوا معلوم ہوتا ہے, کیا تو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے لگا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اسی محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں جو محمد یہ بتاتا ہے اللہ ایک ہے, تنہا ہے, اکیلا ہے, کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے, موت حیات دینے والی ذات اللہ کی ہے, بیماری شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. میرے دوست بزرگوں, روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ کو گھر والے کہتے ہیں اب بھی وقت ہے, واپس آ جا, محمد کا نام لینا چھوڑ دے, محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, محمد کی دیوانگی چھوڑ دے. وہ کہتے ہیں, حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان رچ بس گئی ہے, میرے دل میں ایمان گھر کر گیا ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا, اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا. گھر والے مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں, پورا بدن زخم سے بھر جاتا ہے, یہاں تک کہ ان کا چچا قریب آتا ہے, حضرت عبداللہ کے بدن سے کپڑے کو چھین لیتا ہے, کپڑے کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے, پورے بدن سے کپڑا نکال لیتا ہے, ان کو ننگا کر دیتا ہے, نہ اوپر کپڑا ہے نہ نیچے کپڑا ہے, ننگا کر دیا, برہنہ کر دیا, سب کے سامنے ان کو ننگا کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ اپنے ہاتھ کو شرمگاہ پر رکھ لیتے ہیں, اب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, اے میرے مولا, اے میرے اللہ, آج تیرے نبی کے دین کے لیے میرے گھر والوں نے, میرے چچا نے مجھے ننگا کر دیا ہے, مجھے ننگا کر دیا, میرے کپڑے کو اتار دیا ہے. اپنے ہاتھ کو شرمگاہ پر رکھ لیتے ہیں. میرے دوست بزرگوں, رکھتے ہوئے بھاگتے ہیں, جب نکل کے جانے لگتے ہیں پتھروں سے مارتے ہیں, زخم ہو چکا ہے. میرے دوست بزرگوں, جب نکل جاتے ہیں حضرت عبداللہ کی ماں ہے, روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ماں کو کیسے برداشت ہوتا, ماں کا کیسی بچہ ہو, ماں کا نافرمان بھی ہو, ماں کا کتنا بڑا گستاخ بچہ ہو, ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے, ماں بیٹے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتی ہے, ماں بیٹے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو جاتی ہے. ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے, ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے, ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے. لوٹ آ پردیس سے گھر, ماں بہت بیمار ہے, لوٹ آ پردیس سے گھر, ماں بہت بیمار ہے, ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے. دوست بزرگوں, اب ماں کو کیسے برداشت ہوتا, ماں جنگل کے راستے جاتی ہے, چادر چھپا کر لے کر جاتی ہے, اپنے آنچل میں چادر چھپا ہوئے دوڑ کے جاتی ہے, آگے بڑھتی ہے, آگے جا کر بیٹے کو روکتی ہے, بیٹے کو پیار کرتی ہے, کہا کہ بیٹا جا رہا ہے جا, لیکن بیٹا یہ چادر لے کر چلا جا. ماں بیٹے کو ننگا دیکھتی ہے, ماں کو برداشت نہیں ہوتا, ماں بیٹے کو چادر پیش کرتی ہے. جب بیٹا چادر لیتا ہے, چادر کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے,
دو ٹکڑا کیا، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین۔ دو ٹکڑا کرتے ہیں، ایک چادر نیچے باندھتے ہیں، ایک چادر اوپر رکھتے ہیں، دوڑے ہوئے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، آپ مسکرا اٹھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عبداللہ پہنچے ہیں، اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے، جبریل بتاتے ہیں یا رسول اللہ یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے جو آپ اللہ کے لیے، آپ کے دین کے لیے سب کچھ برداشت کیا، مار کو برداشت کیا، برہنہ ہونا برداشت کیا، ننگا ہونا برداشت کیا، لیکن آپ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مجلس میں آتے رہے، جاتے رہے، ملاقات ہوتی رہی، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی رحمت کونین ایک جنگ میں شریک ہیں، حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو بخار آتا ہے، بخار آنے کے بعد اسی بخار میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر پیش کرتے ہیں، اپنی چادر دیتے ہیں، وہ چادر حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو کفنایا جاتا ہے۔ نبی کریم اپنے ہاتھوں سے غسل دلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفن دیتے ہیں۔ کتنی قسمت اعلیٰ حضرت عبداللہ کی کہ نبی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ قبر میں اترتے ہیں۔ اترنے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا اپنے بھائی عبداللہ کو دو، آپ ہاتھ میں رکھتے ہیں، اپنے گود میں لیتے ہیں۔ گود میں لینے کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں عبداللہ سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ نبی کریم کا اعلان ہے، نبی کریم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارتے ہیں۔ جب اتار دیا، دوست بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش آج عبداللہ کی جگہ عمر فاروق ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میں دوست بزرگوں، یہ وہ لوگ تھے نبی کے دیوانے، جب نبی پاک کے دیوانے بن کر آتے ہیں، نبی پاک کے شیدائی بن کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صحابی حضرت طلحہ ابن البرا رضی اللہ عنہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نبی کا دامن، قرآن کا دامن، صحابی کا دامن۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، وہ آئے جب منادی ہو گئی سارے زمانے میں، وہ آئے جب منادی ہو گئی سارے زمانے میں، بہار آئی بہار آئی،
بہار اندر بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ تو میرے دوست بزرگ و صحابی ہیں حضرت طلحہ ابن البرا رضی اللہ عنہ، روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں مدینے والے آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، صحابہ آپ کو گھیر لیتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت طلحہ ابن البرا رضی اللہ عنہ، لمبے ترنگے صحابی، بڑے خوبصورت صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، قسم خدا کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے طلحہ سوچ کر بولو۔ کہا کہ یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، قسم خدا کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے طلحہ ذرا سوچ کر بولو، یہ محبت کی بات ہے۔ میں دوستوں کا ذرا سوچ کر بولو، محبت صحیح معنی میں دل سے کرتے ہو یہ زبان سے کرتے ہو؟ بتاؤ۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، قسم خدا کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ طلحہ اپنے ہاتھ پہ تلوار لو اور اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ اتنا کہنا تھا، حضرت طلحہ ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں۔ جیسی گھسے اللہ کے نبی نے کہا طلحہ رک جاؤ میرے پاس آؤ۔ کہا کہ طلحہ ہم رشتوں کو کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ طلحہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، تمہارا انٹرنس لے رہا تھا، تمہارا ایگزام تھا، تمہیں آزما رہا تھا، واقعی تم محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ پھر بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ میرے دوست بزرگوں طلحہ اپنے گھر چلے گئے۔ نبی کریم بھی میرے دوست بزرگوں روزانہ حضرت طلحہ نماز میں آتے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی، اور ملاقات ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت طلحہ نظر نہیں آتے، طلحہ نماز میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ارے بھائی طلحہ نماز میں کیوں نظر نہیں آتے، طلحہ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ طلحہ بہت بیمار ہے، بستر علالت پر ہے، بستر مرگ پر ہے، بہت سخت بیمار ہے، بستر پر ہے۔ روایت میں آتا ہے جب یہ بات آپ نے سنی، اللہ کے نبی عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ حضرت طلحہ کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ کے گھر گئے، وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا طلحہ بے ہوش پڑے ہیں، طلحہ کو ہوش نہیں ہے، طلحہ کی آنکھیں بھی بند ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت طلحہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں۔ آج ہم مریضوں کا، بیماروں کی تیمارداری ہم کرنا نہیں جانتے، ہم مریضوں کو جا کر اور بیمار کر دیتے ہیں۔ اگر کسی مریض کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم یہ اس سے کہتے ہیں اچھا تجھے یہ بیماری لگ گئی، میرے چچا بھی اسی میں چلے گئے، میرے دادا اسی بیماری میں گئے، میرے پھوپا اسی بیماری میں چلے گئے، وہ مریض اٹھنے کے بجائے اور مرنے لگتا ہے۔ بیمار کی تیمارداری بھی نبی نے بتلا دی، اس کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھو، وہ آرام کرنا چاہے گا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھو، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے دعائیں پڑھ کے چلے آؤ۔ میرے دوستو یہ مردوں کے بارے میں ہے، عورتوں کی پیشانی پہ نہ رکھیے گا، آپ کی بیوی ہے آپ رکھ سکتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں اب روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اے گھر والوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ طلحہ کا حال بہت خراب ہے، طلحہ بچیں گے نہیں، طلحہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، طلحہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا طلحہ کا رات کے کسی بھی حصے میں انتقال ہو جائے مجھے خبر کر دینا، رات کے کسی بھی حصے میں انتقال ہو مجھے بتلا دینا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی چلے آئے، آپ چلے آتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے صبح کی نماز میں آپ آتے ہیں، صبح کی نماز پڑھانے کے بعد طلحہ کے گھر والوں سے آپ پوچھتے ہیں، اسی اسرا میں میرے دوست ایک بات رک کر یہ بتا دو
जब अल्लाह के नबी चले गए, थोड़ी देर के बाद हजरत तलहा को होश आया। जब तलहा को होश आया, घर वालों ने बताया कि तलहा, तुम्हें मालूम नहीं है, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए थे, तुम्हारे पास आए थे, नबी करीम तुम्हें देखने आए थे, आप देखकर चले गए। तलहा रोने लगते हैं। घर वालों से एक बात कही, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको बाद में कहूंगा। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज आप पढ़ाते हैं। सुबह की नमाज के बाद हजरत तलहा के घर वालों से आप पूछते हैं, ए तलहा के घर वालों, तलहा का क्या हाल है, तलहा किस हाल में है? घर वाले कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तलहा का रात में इंतकाल हो गया, तलहा को हमने दफना भी दिया। अल्लाह के नबी नाराज हो जाते हैं, नबी का चेहरा बिगड़ जाता है, आप गुस्सा हो जाते हैं, आपके चेहरे का रंग बदल जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, ए तलहा के घर वालों, मैंने तुमसे कहा था कि तलहा का रात के किसी भी हिस्से में इंतकाल हो जाए तो मुझे बता देना, तुमने नहीं बताया। घर वालों ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या आखिर खल्किल्लाह, फिदाक अबी व उम्मी। सहाबा जब अल्लाह के नबी से बात करते थे, एक जुमला इस्तेमाल करते थे, फिदाक अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ए अल्लाह के नबी, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके आने के बाद तलहा को होश आया था, हमने बताया कि आप तशरीफ लाए थे, हमने कहा अल्लाह के नबी आए थे तुम्हारी तीमारदारी के लिए, तुम्हें देखने के लिए नबी तशरीफ लाए थे, इतना कहना था। तलहा रोने लगे। तलहा रोते रोते, ए अल्लाह के नबी, हमसे एक वादा लेते हैं, हमसे एक वादा कराते हैं। तलहा ये कहते हैं घर वालों से, ए घर वालों, मैं अब बचूंगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं अल्लाह के पास चला जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है रात के किसी हिस्से में मैं अल्लाह के पास चला जाऊंगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैं एक बात कहकर जाता हूं, अगर रात के किसी भी हिस्से में मेरा इंतकाल हो जाए, अगर रात के किसी भी हिस्से में मेरी मौत आ जाए तो मेरे नबी को मत लाना नहीं, मेरे आका को खबर मत करना, इसलिए कि मेरे आका की नींद खराब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये दीवाने ऐसे थे कि नबी करीम पर जर्रा बराबर तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते थे। मेरे भाइयों, आज माफ कीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं है। जनवरी में आ जाइए, नया साल मनाते हैं, शादियों में खुराफात करते हैं, न जाने किन किन बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। खुराफात, फजूल खर्चियां, न जाने किन किन चीजों के अंदर हम मुब्तला होते हैं। हमें पता नहीं है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पामाली करने वाला कभी भी नबी की शिफात को हासिल नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मैं जाते जाते एक बात कहूंगा कि आज जो हालात हैं आपके सामने हैं, आज पूरा मजमा और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी मां बहनें, एक बात कहता जाऊं कि जहां भी रहो, जिस जगह रहो, जिस इलाके में रहो, जिस खित्ते में रहो, जिस हाल में रहो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज 5 वक्त अदा करो। करेंगे सब इंशाअल्लाह, सब हाथ उठा के वादा करो। हदीस सुनो, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी का इरशाद है, कुरान में जहन्नम के कई नाम बतलाए गए, तकरीबन 7 नाम कुरान ने गिन लाया है जहन्नम के। और सबसे आखिरी जहन्नम, जिसको वैलुन कहा जाता है, सबसे खतरनाक जहन्नम कुरान में है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी उन नमाजियों के लिए जो नमाज में सुस्ती और काहिली करते हैं, उसे वैलुन कहा जाता है। और जो झूठ बोलता है, कुरान कहता है वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, झूठ बोलने वाले के लिए भी वैलुन है। और कुरान ने एक जगह और कहा
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ویل جہنم میں ایک وادی ہے. ویل جہنم خطرناک ہے، سب سے آخری جہنم. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا وہ جہنم کس طرح کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنا خطرناک جہنم ہے اگر اس جہنمی کے لباس کا ایک ٹکڑا قطعتن یعنی ایک انچ سمجھ لیجئے، ایک ٹکڑا آخری جہنم کے جہنمیوں کے لباس کا ایک ٹکڑا بھی اگر دنیا میں ڈال دیا جائے، دنیا میں جتنی چیزیں جتنے انسان ہیں ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں گی. اتنا خطرناک، پوری دنیا جل جائے گی. اور فرمایا یا رسول اللہ ویلون میں جو پانی دیا جائے گا جہنم میں کھولتا پانی، ایک کاسا ایک پیالہ پانی اگر سمندر میں ڈال دیا جائے پوری دنیا کا سمندر کڑوا ہو جائے گا اور پوری دنیا کا سمندر کھولتا ہوا پانی بن جائے گا. اتنا خطرناک ہے. اور فرمایا یا رسول اللہ ویلن جہنم کے زنجیر کا ایک ٹکڑا اگر پہاڑ پہ ڈال دیا جائے پوری دنیا کا پہاڑ جل کر راکھ ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل اس میں جائے گا کون؟ اس میں کون جائے گا؟ فرمایا کہ فرعون، حامان، ابی ابن خلف، ابو جہل، ابو لہب، امیہ، اتبا، شیبہ، عقبہ ابن معیط، نام گنتے گئے، جبرائیل کہتے گئے اور پھر رک گئے. چہرے پر غم کے آثار آ گئے. جبریل نے کیا پوچھا؟ سن لینا میرے جوانوں، میری ماں بہنوں سننا. جبرائیل نے کہا، جبریل خاموش ہو گئے، چہرے پر غم کے آثار آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل بتاؤ اس میں اور کون جائے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ بھی اسی میں جائیں گے. امت کے بے نمازی اسی میں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم يحافظ علیہا لم یکن نور ولا حجت ولا برہان وکان یوم القیامت ما فرعون وحامان وابی ابن خلف. فرمایا جو نماز کا پابند نہیں ہے، من چاہی نماز پڑھتا ہے، جمعے کو آ گیا، کبھی نماز میں چلا گیا، کسی کا جنازہ تھا نماز میں آ کے شریک ہو گیا، اثر ظہر کبھی بھی، میرے دوستو یہ من چاہی نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو کوئی نور ملے گا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ اس کے لیے کوئی نجات ہوگی. اور فرمایا فرعون، حامان، ابی ابن خلف یعنی کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اللہ کے نبی نے فرق بتلا دیا کہ دیکھو مسلمان اور کافروں میں فرق یہ ہے نماز. نماز پڑھیں گے پابندی سے انشاءاللہ، سب پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے. نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت ہے مسواک. مسواک ایک ایسی عظیم سنت ہے آج ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء. اگر میری امت پر دشواری نہ ہوتی میں ہر وضو میں مسواک کو فرض کر دیتا. مسواک ایسی عظیم سنت ہے. حدیث میں آتا ہے جو پابندی سے مسواک کرے گا. آج کل تو ہمارے یہاں گڑاخو چلتا ہے، لوگ گڑاخو گھستے ہیں. آپ کیا چلتا ہے؟ آپ کیا گڑاخو گھستے ہیں لوگ؟ میرے دوستو میری بات سن لیجئے گا، گڑاخو پان کھا کے مسجد نہ جائیے گا، منہ دھو کے جائیے گا، مسواک کر کے جائیے گا. یہاں بھی گڑاخو چلتا ہے. گھر میں دیکھا نہیں گڑاخو ہو گیا بیٹا غصہ، دوڑے دوڑے ماں سے بولا جلدی نکالو پیسہ، کھل گئی اکبر کی کمپانیاں سناؤ کیسے، یہ ہے فیشن کی کہانیاں سناؤ کیسے، بگڑی دنیا کی چلانیاں سناؤ کیسے، پان کی باتیں میں کیا سناؤ، 21 مسالے اس میں
पान की बातें मैं क्या सुनाऊं, 21 मसाले उसमें रंग बरंग के जर्दे डाले, और सिबदाता उसमें डाले गुजराती लौंग इलाचियां, सुनावो कैसे, ये है फैशन की कहानियां, सुनावो कैसे, बिगड़ी दुनिया की चलानियां, सुनावो कैसे, विल्स फ्लैग और चार मीनार वो कोविंडर लाकर आजकल बीड़ी सिगरेट का बड़ा रिवाज है। मियां ये फेफड़े को खराब कर देता है, ये जहन्नमियों की अलामत हुआ करती है, इससे बचो। आज से कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा। पिएंगे? नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। विल्स फ्लैग और चार मीनार वो कोविंडर लाकर पीते रहते हैं दिन भर, वो जेब में पेट्रोल लाइटर, बाप बेचारा अमल का मारा कहता है रो रो कर, मुझको मिलती नहीं रे बीड़ियां, सुनावो कैसे, हाथ में लट्ठा लेकर बुढ़ा चले दुल्हा की चाल। आज तो बूढ़े शादी होते हैं ना, जवान बैठे हुए, हाथ में लट्ठा लेकर बुढ़ा चले दुल्हा की चाल, उम्र अभी तो कम ही कम है फिर भी 90 साल, बुढ़ा फिर भी शौक से पहने पतलून हवा इन शाक, आदत पड़ गई रे अंग्रेजियां, सुनावो कैसे, बिगड़ी दुनिया की चलानियां, सुनावो कैसे, बीवी करे हुक्म मियाँ जी लाना चंदन हार। आजकल बीवियों को हुक्म चलता है, माँ बाप का नहीं चलता। बीवी हुक्म करे, सुभान अल्लाह, माँ बाप हुक्म करे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही करोगे? माँ बाप पहले हैं, बीवी बाद में है, एक दूसरे के हुकूक अलग हैं। आजकल बहुत मामला खराब है, लोग बीवी की वजह से माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ बाप ने इसको नहीं छोड़ा, सारे बच्चों को दूध पिलाया, आज बच्चे माँ बाप को बंटवारा करते हैं। सोचो जरा, बीवी करे हुक्म मियाँ जी लाना चंदन हार, संबलपुरी साड़ी लाना, साया फुल्लादार, मधुबती दो झुमका लाना, और गले का हार लाना, सोने की फुल पहुंचिया, सुनावो कैसे। औरतों को जो जीनत के लिए हुक्म दिया गया है, औरत के लिए जीनत का हुक्म है, हार पहने, जो भी पहने, कपड़े पहने अपने शौहर के लिए। ये बाहर वालों के लिए पहन करके शादियों में इसमें जा करके अपने हुस्न को दीदार कराती है, ये सबसे खतरनाक चीज है, वो समझती है। और औरत अगर एक दफा किसी तकरीब में अपना कपड़ा पहनकर चली गई है, वो दोबारा वो कपड़ा नहीं पहन सकती। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं पहनेगी। औरत का जो हुस्न है, जो सिंगार है, ये उसके शौहर के लिए। मियाँ बोले हाजी हाजी काहे मुंह फुलाई, ये भाड़ू का टट्टू अब बीवी के चक्कर में माँ बाप नाराज हो जाएं। मियाँ बोले हाजी हाजी काहे मुंह फुलाई, बीवी बोले मुंह बनाकर खिलाव दूध मलाई, सुबह शाम खाते पीते सूखे पराठे रोटी, ढीली पड़ गई रे बदनिया, सुनावो कैसे, ये है फैशन की कहानियां, सुनावो कैसे, बिगड़ी दुनिया की चलानियां, सुनावो कैसे, बिगड़ी दुनिया की चलानियां, सुनावो कैसे। बूढ़ी माँ जब बहू को डांटे, बेटा करे पार्टी। आज सास अगर बहू को डांटती है, बेटा नाराज हो जाता है। अल्लाहू अकबर। बेटा नाराज हो जाता है कि मेरी बीवी को मेरी माँ डांट रही है, वो बीवी भी गलत है, उसका बेटा भी गलत है। मेरे दोस्तों, फिर कभी आऊंगा, आप मुझे बताइएगा, मैं बीवी शौहर और सास बहू के बारे में तफसील से बताऊंगा, फिर पता चलेगा कि सास बहू क्या चीज़ है, बीवी शौहर क्या चीज़ है, मोहब्बत किसे कहते हैं, इज़्दिवाज जिंदगी किसे कहा जाता है। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब ये पता नहीं
बूढ़ी माँ जब बहू को डांटे बेटा करे पार्टी, सास दिखाए आंख तो बहू दिखाए लाठी, वाह वाह भैया करके नाचे सास ससुर के पास, बहू मारे पीछे तालियां सुनावो कैसे, बहू मारे पीछे तालियां सुनावो कैसे, बिगड़ी दुनिया की चलनियां सुनावो कैसे। दोस्त बुजुर्गों नौजवानों, मैंने कहा मिसवाक करेंगे इंशाअल्लाह। हदीस में आता, सुनो, हदीस में आता है अगर कोई पाबंदी से मिसवाक करता है नमाजों में, सुबह शाम, वजू में, तो जब मरेगा तब मरेगा, मरने के वक्त हजरत इजराइल उसे कलमा याद करा देंगे। करेंगे मिसवाक। बांस का मिसवाक मकरू है, बांस का, अनार का, और मिसवाक कर सकते हैं। नीम का मिसवाक, नीम जो कड़वा होता है, ये नौजवानों के लिए नुकसान है, इनकी कुव्वत मुदाफात पर असर अंदाज होता है, बूढ़े कर सकते हैं, तो इसलिए आप मिसवाक जरूर करें। करेंगे इंशाअल्लाह, में नबी की सुन्नत है, करेंगे। किसी काम में जाएंगे वजू करके मिसवाक करके जाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अहले अरब के अंदर इसी मिसवाक करने की वजह से उनमें दो चीज नहीं, जो असल अहले अरब हैं, जो असल वहां के बाशिंदे हैं, वो झूठ नहीं कहते और शिरक नहीं करते। सब मिसवाक करेंगे इंशाअल्लाह। टहनी गुलाब की हो या टहनी बबूल की, टहनी गुलाब की हो या टहनी बबूल की, मिसवाक हर तरह से है सुन्नत रसूल की, मिसवाक हर तरह से है सुन्नत रसूल की। करेंगे इंशाअल्लाह सब। अल्लाह से दुआ कीजिए। अब मैंने सुना कि एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी पीर तरीक़त मुर्शिद उम्मत, बहुत बड़े वली अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे तशरीफ़ लाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, हम जैसे गुनाहगार नाचीज़ ये आपके सामने चंद बातें कर गया, सिर्फ ये है कि मेरे अजीज़ मुकर्रम हज़रत हाफिज़ व कारी अमीरुल हसन साहब दामत बरकातुहुम की दुआ, उनकी तवज्जो, हज़रत उलमा इकराम की दुआ रही। मैंने चंद बातें कही हैं और इसी तरह से फिर कभी मौका मिला आपसे बात करने का तो मैं करूँगा, तफसील से बात कहूँगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, चूँकि मुस्तकिल सफ़र भी है इसलिए मैं माजरत चाहूँगा, बाद में तफसील से आपसे गुफ्तगू करूँगा। दुआ की अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। जलसे करने, कराने, आने, सुनने, सुनाने वाले, बैठने वाले, इसमें ताउन करने वाले, शरीक होने वाले, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जिन हजरात ने मुझसे दुआ की दरख्वास्त कर रखी है, अल्लाह ताला उनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और तमाम इस महल्ले के हम सब के तमाम मरहूमीन, मेरे वालिदैन मरहूमीन के लिए दुआ की अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घर वालों को सेहत और हयात अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी किब्र से, लालच से बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।